دکھلا دیا حسین نے اپنا بہا کے خون، کرتے ہیں دیکھ سینہ باطل کو چاک یوں۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور آج انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ عزادار نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد جلوس روایتی راستوں پر روان دواں کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی کے نشتر پاک سے نکلنے والا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سکھر اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوں گے۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔ اسلام آباد سمیت تمام شہروں میں جلوسوں کے روٹس پر بھاری نفری تعینات۔ کراچی میں 6800 سے زائد پولیس اہلکار مامور، پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی موجود ہوں گے۔ راستے میں آنے والی تمام مارکیٹیں اور دکانیں سیل، موبائل فون سروس جزوی طور پر بند۔ وزیر داخلہ سندھ کی نواب شاہ احمد سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کوئٹہ شہر اور اطراف میں موبائل سروس معطل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے میں خصوصی ماڈل متعارف۔ 4836 امام بارگاہیں QR کوڈ سسٹم سے منسلک۔ جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے مدد لی گئی۔ یوم عاشور اسلامی تاریخ کا عظیم دن جو ہمیں صبر، استقامت، ایثار اور حق گوئی کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت کا پیغام، آصف علی زرداری کا امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ پر زور۔ آج کا دن اللہ کی نصرت، اہل ایمان کی کامیابی اور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، شہادت امام حسین حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار ہے۔ واقعہ کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اصولوں پر قائم رہنے کا لازوال پیغام دیتا ہے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ ایران، عراق، یمن اور شام سمیت کئی ممالک میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ کربلا میں عزاداروں کا ایران کے شہید رہنماؤں کی تصاویر اٹھا کر جلوس میں شرکت۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی عزاداری، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی شریک ہوئے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ کہا تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آیا تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا۔ ایران کی فضائی اور نیوی تباہ کر دی، وہ معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان۔ زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ کہا زرعی شعبے میں نئی جدتیں لائیں گے۔ عمان کے ساحل کے قریب کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی آبنائے ہرمز پر سروسز معطل۔ امریکہ اور ایران بحرانوں سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ۔ برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا، پاسداران انقلاب و سینٹ کام کا ایک نمائندہ دوحہ میں تعینات کیا جائے گا۔ ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی تہران سے رابطے میں ہے۔ پراکسیز کی فنڈنگ بند کیے بغیر پائیدار امن اور استحکام ناممکن۔ ایران نے آبدہ ہرمز پر ٹیکس یا ٹول وصول کیا تو برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ کا دو ٹوک اعلان۔ مارکو روبیو نے کہا، بین الاقوامی پانیوں میں ٹیکس کی وصولی ناقابل قبول۔ عمان بھی اس کے حق میں نہیں۔ خلیجی ممالک کی جانب سے بھی حمایت صفر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی تہران کو فنڈز فراہم کرنے کی بھی تردید۔ لبنان میں ریاست کے علاوہ تمام مسلح گروہوں کو غیر مسلح کیا جائے۔ بیروت سے مذاکرات کو دیگر تنازعات سے مشروط نہ کیا جائے۔ خلیج تعاون کونسل کا سیاسی اور سیکیورٹی استحکام کے لیے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر زور۔ بحرین میں ہونے والے GCC اور امریکی وزراء خارجہ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ متن کے مطابق غزہ سے کسی بھی شخص کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ مرضی سے شہر چھوڑنے والوں کو واپسی کی آزادی ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ ایران سے مذاکرات اور آبنۂ ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آبنۂ ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی آزادی پر زور۔ ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا۔ امریکی وفاقی عدالت نے ووٹرز لسٹوں کی تیاری سے روک دیا۔ صدر ٹرمپ نے وفاقی سطح پر فہرستیں تیار کروانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا۔ عدالت نے حکم نامہ اختیارات کی تقسیم کے خلاف قرار دے دیا۔
वेनेजुएला में खौफनाक जलजला, अमवात की तादाद 235 हो गई, 1,500 से जायद जख्मी, 11,000 से जायद लापता अफराद की निशानदही, लोगों की बड़ी तादाद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात, अमवात की तादाद 1 लाख से तजावुज होने का खदशा, लागोवेरा शहर में सबसे ज्यादा नुकसान, दारुल हुकूमत कराकस भी शदीद मुतासिर, सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, अक्सर इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस में मुअत्तल, मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीका का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $150 मिलियन इमदाद का ऐलान, अमरीकी डिज़ास्टर असिस्टेंस रिस्पॉन्स टीम भेजने का फैसला, अमरीकी महकमा दिफा भी ताउन फराहम करेगा, सरकारी और निजी इमदादी इक़दामात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम, चीन का भी हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कोलंबिया, स्पेन, पनामा, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और यूरुग्वाय समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ताउन की पेशकश। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार अमन के लिए आलमी ताउन पर जोर, मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब, कहा अमन साजी के लिए मजबूत सियासी आज़म और वसाइल नागुज़ीर, तनाज़ात की रोकथाम और पायदार अमन के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है, पाकिस्तान आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। पहले तो इंडिया की जंग की फतह, उसके बाद ये फतह, उसके बाद पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो दुनिया में कुछ और है। कहते हैं कि ये तो अब पीस मेकर मुल्क है, ये तो मिडिल पावर मुल्क है, ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुल्क है, हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। भारत के खिलाफ फतह और अमरीका ईरान जंग में किरदार से पाकिस्तान का इमेज बदल गया, दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर, मिडिल पावर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर करार दे रही है। वतन अजीज पर बुरी नज़र डालने वालों की आंखें निकाल लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर जिनेवा में दस्तखत होना थे, सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर G7 इजलास में साइन किए गए, मुज़ाकरात का मकाम भी अमरीका के कहने पर तब्दील हुआ, पाकिस्तान अपनी सिफाती और फौजी क़ुव्वत मनवा चुका, अब हमें मुआशी क़ुव्वत बनना है। BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda। तमाम रास्ते आज़ाद कश्मीर आने और जाने वाले खुले हैं सिवाय रावलाकोट के थोड़े से एरिए के। कहीं कहीं जो कालादम तंजीम के शरपसंद हैं वो रोड ब्लॉक करते हैं, वो इस तरह फूड आइटम्स की जो गाड़ियां हैं उनको लूटते हैं। आज़ाद कश्मीर में तमाम रास्ते खुले हैं, बंदिश से मुतालिक BBC की खबर झूठ है। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर लियाकत अली मलिक ने बरतानवी इदारे की गलत रिपोर्टिंग का भांडा फोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पुलिस ने किसी भी ट्रांसपोर्ट को कश्मीर आने जाने से नहीं रोका। कलअदम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को भी रोका जाता है। आज़ाद कश्मीर के वुज़रा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवाम से इंतशारी टोले की बातों में ना आने की अपील। चौधरी रफीक नैयर बोले, जो भी तनाज़ा है वो बातचीत से हल होगा। चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, तकमील पाकिस्तान हमारी मंजिल है। कलअदम एक्शन कमेटी को एक और झटका, कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक जाली खबर, वज़ारत इत्तलात का BBC उर्दू से शदीद एहतजाज, गैर मुसद्दिक़ा और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट की इशाअत पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज, गैर तस्दीक शुदा दावों की इशाअत अफसोसनाक करार। कहा यह पहला वाक़या नहीं, बरतानवी इदारे की जानिब से गैर मुसद्दिक़ा खबरों का सिलसिला रुझान बनता जा रहा है। गुमराह कुन रिपोर्टिंग के तदारुक के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित, अफगान तालिबान रजीम फितनल खवारिज की पुष्ट पनाह, पूरी दुनिया मान गई। बरतानवी खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने अफगान TV को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन गया। फितनल खवारिज के तरबियती कैंप्स मौजूद, उन्हें हथियार और माली मदद दी जा रही है। अफगान तालिबान से फितनल खवारिज की हिमायत से मुतालिक सवाल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फाइनेंस बिल 2026-27 की मंजूरी दे दी। 18,000 अरब रुपए से ज़ायद के नए वफाकी बजट पर 1 जुलाई से अमल दरामद होगा। टैक्सों और ड्यूटीज़ में रद्द-बदल का इतलाक भी 1 जुलाई से ही होगा। अगर कराची में बल्दियाती इलेक्शन के होने के बावजूद बेहतरी नहीं आई तो
ایسے الیکشن وہ کہیں اور بھی ہوں تو ان سے بہتری نہیں آئے گی. اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو جب مرضی الیکشن کروا دیں، جب مرضی نہ کروائیں، اور جب مرضی ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے گھر بھیج دیں. کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنائیے، آپ آگے بڑھیے، اس میں ترمیم فائل کیجئے. میں اپنی جماعت کو قائل کروں گا. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو کا اپنا نقطہ نظر ہے. ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے. موجودہ سسٹم کے تحت کہیں بھی انتخابات کروا لیں، نتیجہ صفر ہی رہے گا. اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں تو مقامی حکومتوں سے بھی بہتری نہیں آئے گی. بلدیاتی نظام اور اداروں کو آئینی ضمانت حاصل نہیں. صوبائی حکومت جب چاہے انہیں توڑ سکتی ہے. ہم نے آرٹیکل 140 پر بات کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی برا مان گئی. رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلت میں گفتگو. نون لیگ آگے بڑھے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے ترمیم لائے. پیپلز پارٹی کو میں قائل کروں گا. قمر زمان کائرہ کا جواب. بولے وفاق سے زائدہ صوبوں کے پاس وسائل ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا بھی ہو اسے چلنا چاہیے. سوات میں اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دوران علاج چل بسی. ڈی پی او کے مطابق لڑکی کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ طور پر زیادتی کی گئی. مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار، تحقیقات جاری. بلوچستان کے ضلع کوہلو اور گردونواہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب. ندی نالوں میں طغیانی، کچے مکانوں کو نقصان. دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق. خزدار، دکھی اور دیگر مقامات پر بھی بادلوں کی گرج برس. یورپ میں قہر کی گرمی، عوام کی چیخیں نکل گئیں. اسپین میں ہیٹ ویو سے 200 سے زائد اموات کا خدشہ. فرانس میں 40 افراد جان سے گئے. درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر. برطانیہ میں کل شدید گرمی کی ریڈ وارننگ. سرے کاؤنٹی میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. پارہ 37.7 ریکارڈ. ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا آخری میچ آج ہوگا. قومی ٹیم نیدرلینڈز کے خلاف میدان میں اترے گی. پہلی فتح کی تلاش. مسلسل 4 میچز ہارنے کے بعد پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے پہلے ہی باہر ہو چکا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ. ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی. آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے شکست دے کر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا. نیدرلینڈز نے تیونس کو 3-1 سے ہرا دیا. جاپان اور سویڈن کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. گروپ ایف سے نیدرلینڈز، جاپان اور سویڈن نے راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنا لی.